والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری کلاس پچھلی کلاس سے ہی سمجھے متصلہ ہے۔ بنیادی طور پر صاحب کتاب نے جو پہلی فصل بیان کی اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، خاص طور پر اسماء و صفات کو موضوع بناتے ہوئے بالتفصیل ذکر کیا۔ اب پہلی فصل کے اختتام کے بعد دوسری فصل کے اندر صاحب کتاب اسماء و صفات اور سلف صالحین کے متعلق چند سطور تحریر کر رہے ہیں اور بہت کچھ اہم اصول بھی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو فصل دوم کے اندر یہ جو باتیں ہیں یہ آج کی کلاس کے اندر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ بات یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو بات اجمالاً بیان کی، کوئی تفصیلاً بیان کی، کوئی بات اس بات میں ذکر کی کہ نفی میں جو کچھ بیان کیا ہم نے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ہم نے اسلاف امت اور ان کے بعد آنے والے ائمہ حق و ہدایت کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے نصوص ہیں ہمیں ان کو ظاہری معنی کے اندر ہم نے لینا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں ہم نے اس کو اسی طرح ہی جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اب صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اہل تحریف ہیں، کچھ لوگ اہل تعطیل ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہیں، کہ کچھ محرفین ایسے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایسا ترجمہ، ایسا معنی کیا جو کہ اللہ سے رسول کی مرادی نہیں ہے، سلف کی وہ مرادی نہیں ہے، ایک ایسا معنی کر لیا، کہا کہ یہ بھی گمراہی کا نظریہ ہے۔ یا معطلین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا انکار ہی کر دیا، اور ان کے الفاظوں کی انہوں نے بھی ایک تحریفانہ ایک تشریح انہوں نے پیش کر دی اور ان صفات کا انکار کر دیا، یہ بھی گمراہی پر مبنی ہے۔ یا گمراہوں کا ایک راز تھا جنہوں نے تمثیل و تکییف، جس کی پچھلی کلاس میں بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات بیان کرنا، اللہ صفات اس طرح ہے، یہ بھی گمراہی کا نظریہ ہے۔ یا تمثیل کا معاملہ، یہ بھی گمراہی کا نظریہ ہے۔ ہم ان تمام امور سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اور جو بات ہمیں برحق قرآن و سنت سے پہنچ گئی ہے ہم اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ صاحب کتاب نے بڑی ہی پیاری بات لکھی ہے کہ وَنَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةَ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ حَقٌّ لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کہ بات یہ ہے کہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ جو بات قرآن و سنت کے اندر بیان ہو گئی ہے وہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہے، وہ یقینی علم، قطعی علم کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے اندر جو ہمارے یہاں حدیث کے حوالے سے ظنی اور قطعی کی تفریق کی جاتی ہے، یہ صورت درست نہیں ہے۔ جو قرآن اور صحیح حدیث سے بیان ہو گیا وہ قطعی فائدہ ہمیں دینے والا ہے، اور قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں وہ باہمی ٹکراتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو قرآن و سنت کا ایک اعجاز ہے، اللہ کی وحی کا یہ اعجاز ہے جس کا ذکر سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آتا تو اس کے اندر کئی قسم کا اختلاف یا بہت قسم کا اختلاف اس کے اندر دیکھا جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبریں ہیں، جو وحی الہی کا ماخذ، جو وحی الہی ہے، خواہ وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، ان کے اندر کسی بھی قسم کا ٹکراؤ موجود نہیں ہے۔ صاحب کتاب جو آگے اصولاً بات کر رہے ہیں جو کہ بڑی ہی شاندار قسم کی بات ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، فرماتے ہیں کہ جو شخص کتاب اللہ میں یا آپ علیہ السلام کی احادیث میں یا ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کے تعارض یا ٹکراؤ کا شکار ہوتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی کسی قسم کا ٹکراؤ یا تناقض موجود ہے، تو بات یہ ہے کہ اس کا یہ دعویٰ بدنیتی اور دل کی کجی اور ٹیڑھ پن کے اوپر مبنی ہے، لہٰذا اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اس گمراہ کن نظریے سے توبہ کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جس کو کتاب اللہ یا آپ علیہ السلام کی سنت یا دونوں کے درمیان
کا مطلب کہ ایک بندہ ہے اس کو اس بات کا شک پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کے اندر کوئی تعارض یا کوئی تناقض ہے، یا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر کوئی جو ہے تناقض موجود ہے، یا حدیث کے اندر کوئی ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، یا قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر اس کو نظر نہیں آیا، اس کو قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جی قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ جس طرح ہمارے عموماً منکرین حدیث جب حدیث کو رد کر رہے ہوتے ہیں تو یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے، لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو صاحب کتاب ہمیں ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کوئی تناقض نظر آتا ہے یا ہمیں ایسا کوئی شبہ محسوس ہوتا ہے، وہم محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی یعنی کہ ٹکراؤ ہے، تو بات یہ ہے کہ اس کی وجہ محض کم فہمی یا کم علمی ہے، یا عقل و تدبیر کی کوتاہی ہے۔ لہٰذا جس بندے کو بھی اس طرح کا وہم ہو اسے چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کرے اور تدبر کرے تاکہ اس کے اوپر حق واضح ہو جائے، اور اگر حق نہ بھی واضح ہو تو یہ معاملہ کسی صاحب علم پہ چھوڑ دے، اہل علم سے رہنمائی حاصل کرے اور اپنے توہمات سے باز آ جائے اور اہل ایمان والا طرز عمل اختیار کرے۔ اس طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم اس پر ایمان لائے یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی قرآن و سنت میں جو نازل ہو گیا، جو وحی میں نازل ہو گیا، اب ایک شخص ہے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا، اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک بندے کا فہم، ہر ایک بندے کا مشاہدہ اپنا ہوتا ہے، اب اس نے علماء سے بھی رابطہ کر لیا اور تمام امور بھی اس نے اپنے طور پہ دیکھے، لیکن شرح صدر نہیں ہو رہا، تو اہل ایمان کا طرز عمل اپناتے ہوئے ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔ تو بلا وجہ اپنے آپ کو گمراہی یا توہمات کا انسان شکار نہ کرے اور اللہ کی وحی کے اوپر ایمان لانے والا ہو۔ میرا ذاتی مشاہدہ تو یہی ہے کہ انسان اگر صحیح نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تحقیق کرتا ہے اور اپنے ایک ایمانداری کے ساتھ اپنے اشکال کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ مطالعہ کرے، مطالعے میں فائدہ نہیں ہوتا تو علماء سے رابطہ کرے، وہ انسان کہیں نہ کہیں خیر کی طرف آ جاتا ہے اور اپنے اشکال کو دور کر لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ بد نیتی پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو صرف اور صرف لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا ہے، تو ایسے لوگ نہایت واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی ان کو قبول کرنے سے عاری ہوتے ہیں۔ تو دراصل عموماً یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ انسان کی نیت کے اوپر بڑا منحصر ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت خالص ہے، وہ واقعی میں اشکال کو دور کرنا چاہتا ہے، تو حقیقی طور پر ذرا تلاش کے بعد، ایک اہل علم سے نہیں، دوسرے سے نہیں، تیسرے سے نہیں، ایک تلاش کے باوجود، ایک محنت کے باوجود وہ مسئلہ اس کا حل ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر نیت میں ہی کھوٹ ہو تو پھر واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی انسان انکاری بن جاتا ہے۔ بہرکیف انسان کسی بھی درجے کے اندر قرآن و سنت کے حوالے سے شک و شبہات کا شکار نہ ہو، بلکہ یہی بات ذہن میں ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ بظاہر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ اپنی ذات کے اندر بالکل درست ہے۔ خاص طور پہ جو صفات کی بات ہو رہی ہے، صفات کے معاملے کے اندر ہمارا یہی عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے۔ اور آخری جملے کے بعد، آخری جملے پر صاحب کتاب فصل کو ختم کر رہے ہیں کہ ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ کتاب و سنت یا ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ، کوئی تعارض، کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ قرآن کی تشریح حدیث ہے، تو تشریح کبھی بھی ایکچول ٹیکسٹ کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ خواہ مخواہ کا بنایا ہوا ایک معمہ یا مخمصہ ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کا جو مطلب کہ اللہ کی طرف سے ہی دونوں نازل کرتا ہے، ان میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلی کلاس کے اندر ہماری تیسری فصل شروع ہوگی، جس کے اندر ہم فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ آپ احباب کی خوشی گزار کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین و معین البلاغ المبین۔